إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة پھر سے پڑھیں لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی سچے دل سے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربهم ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ اور نہ کوئی خوف ہوگا، عَلَيْهِمْ ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا ان صفات کے بغیر ایمان، عمل صالح اور خصوصاً عمل صالح میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک انسان برائی سے بچ نہیں سکتا، کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا، نمبر 2 اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یعنی بہت اہم بات ہے یہاں، عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے، مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے، خوشیاں خرید سکے۔ اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر، اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں، لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام، یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان، لگژریز۔ اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے، ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومز ہیں۔ یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% یعنی ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے۔ تو اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں، کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہیں یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہیں، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا، ہر وقت ایک خوف، 2 قسطیں بھی نہ دو تو چیز بھی واپس۔ تو وہ جو ایک خوف ہے، وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں
یہ کہ استدا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور بے عزتی الگ، اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں۔ سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل پر، دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی، تو آپ سکون نہیں پا سکتے۔ تو بہرحال سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو، دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے، دینے کی ممانعت بھی ہے، اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ چونکہ یہ خرابی اتنی کبھی ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں، اس میں دینے والا بھی ایکولی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے، اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرے نمازوں کی پابندی، اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی، دینا۔ کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو۔ اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے، یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں، یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں۔ اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی۔